مریض ہوں میں نبی کے در کا، وہیں سے مجھ کو شفا ملے۔ انک لعلی خلق عظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا بعثت مکارم الاخلاق، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز دوستوں اور بزرگوں، اخلاق کی اہمیت اور اس کے سلسلے میں امت کو تعلیم شریعت کے اندر بے شمار آیات اور احادیث کے اندر دی گئی ہے۔ اسلام کے اندر اخلاق کی بڑی اہمیت حاصل ہے۔ یہ اخلاق ہی کے ذریعے سے بندہ اللہ کا مقرب بن جاتا ہے۔ جگہ جگہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ یہ اخلاق ہے کیا چیز شریعت کی نگاہ اور شریعت کی اصطلاح کے اندر، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر اخلاق کس چیز کو سمجھا جاتا ہے؟ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے الگ الگ مقام کے اوپر اخلاق کی تعلیم دی ہے۔ سورہ نون کے اندر نبی علیہ السلام کے اخلاق کو بیان فرمایا ہے، انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ بلند اخلاق کے اوپر فائز ہیں، آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے کے اوپر فائز ہیں، آپ کے اندر اخلاق بدرجہ اتم اور کیا ہے اعلیٰ درجے کے موجود ہیں۔ اللہ نے سورہ نون کے اندر بیان فرمایا ہے، اور ایک سورہ نحل پارہ نمبر 14 کے اندر اخلاق کو دوسرے پہلو سے بیان فرمایا ہے، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اللہ نے سورہ نحل کے اندر ان آیات کے اندر بھی اخلاق کو بیان فرمایا ہے۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ کوئی برا معاملہ کرے یا تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو شریعت کی نگاہ سے اور شریعت نے تمہیں اجازت دی ہے کہ جتنی زیادتی اس شخص نے تمہارے ساتھ کی ہے، جس درجے کا ظلم تمہارے ساتھ کیا ہے یا جس درجے کی برائی اس نے تمہارے ساتھ کی ہے، اسی طریقے سے تم بھی اس کے ساتھ کر سکتے ہو۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعُوقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اسی کے مثل بدلہ لے سکتے ہو۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، لیکن اگر کسی نے ظلم کیا ہمارے ساتھ یا کسی نے ظلم کی اور زیادتی کی اور برائی کی، لیکن آپ کے اخلاق نے کیا ہے طریقے سے اس کو معاف کر دیا ہے اور آپ نے اس کے اوپر صبر کر لیا ہے، تو قرآن کہتا ہے وَلَئِن صَبَرْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو یہ کیا ہے اس کے ساتھ احسان کرنا، اس کے ساتھ صبر کرنا، اس کو معاف کر دینا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ۔ اللہ نے آخر کے اندر فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت والجلال کی نصرت، اللہ کی معیت، اللہ جس کے ساتھ ہے وہ دو صفتوں کے ساتھ اللہ نے اس کو بیان فرمایا ہے، اتقوا، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ سے تقوی اختیار کرنے والے ہیں، اللہ کی نصرت ان لوگوں کے ساتھ ہے، اللہ کا وعدہ ان لوگوں کے ساتھ ہے، اللہ کی معیت ان لوگوں کو حاصل ہے۔ والذین هم محسنون، اور دوسرے وہ ہیں جن کے ساتھ اللہ کی نصرت اور مدد اور وعدہ ہے، وہ ہیں جو احسان کرنے والے ہیں۔ کوئی برائی کرے لہذا اس کو معاف کر دیا جائے، اللہ اس بندے کے ساتھ ہے، اللہ کی نصرت اس بندے کے ساتھ ہے، اللہ کی معیت اس بندے کے ساتھ ہے۔ کسی نے ظلم کیا ہے، بندہ نے ظلم کو سہ کر کے کیا ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، تو لہذا اس بندے کو کیا ہے ظلم کا بدلہ نہیں لیا ہے بلکہ اس کے اوپر صبر کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں اس بندے کے ساتھ ہوں،
ہوں، میری نصرت اس بندے کے ساتھ ہے، میری معیت اس بندے کے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے اخلاق کو کیا ہے الگ الگ پیرایوں کے اندر، الگ الگ عنوان کے تحت کیا ہے الگ الگ مقام اور جگہوں کے اندر قرآن نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ تو لہذا اخلاق تین قسم کے ہیں۔ نمبر ایک اخلاق عظیمہ ہے، نمبر دو اخلاق کریمہ ہے، نمبر تین اخلاق حسنہ ہے۔ تو لہذا اخلاق حسنہ کیا چیز ہے، اخلاق کریمہ کیا چیز ہے اور اخلاق عظیمہ کیا چیز ہے، الگ الگ اللہ نے کیا ہے ان تینوں کو بیان فرمایا ہے۔ تو لہذا سب سے پہلے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعُوقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اس کے اندر اخلاق حسنہ کو بیان فرمایا ہے کہ بندہ کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرے تو لہذا بندہ اسی کے مثل اس کے ساتھ برائی کر سکتا ہے، اس کے بدلہ لے سکتا ہے، یہ اخلاق حسنہ ہے۔ کوئی ظلم کرے تو لہذا جتنا اس نے ظلم کیا ہے اتنی ہی مقدار یہ شخص اس کے اوپر ظلم کر دے، نہ اس سے تجاوز کرے نہ اس سے کم کرے، اسے اخلاق حسنہ کہتے ہیں۔ اللہ نے سورہ نحل کے اندر اس کو بیان فرمایا ہے۔ دوسرے اخلاق کریمہ ہے۔ یہ اخلاق کریمہ کیا ہے اللہ نے اس کو بھی بیان فرمایا ہے وَلَئِن صَبَرْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اگر کوئی برا کرے تو لہذا تم اس کے اوپر صبر کرو، کوئی ظلم کرے اس کو کیا ہے معاف کر دو تو لہذا اس کے اوپر صبر کرو، یہ اخلاق کریمہ ہے۔ اس سے بدلہ نہیں لینا ہے، بدلہ لینے کی ہمت تھی، بدلہ لینے کی طاقت موجود ہے، استطاعت موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بندہ اس کو معاف کر دیتا ہے، اس کے ظلم کے اوپر صبر کر لیتا ہے، اسے اخلاق کریمہ کہتے ہیں۔ اور تیسرے اخلاق عظیمہ ہے، اللہ نے اس کو بھی بیان فرمایا ہے۔ یہ اخلاق عظیمہ کیا ہے نبی کی صفت کو بیان فرمایا ہے انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ بلند اخلاق کے اوپر فائز تھے۔ اخلاق عظیمہ یہ ہے بندے کے اوپر کسی نے ظلم کیا ہے، بندے کے ساتھ برا معاملہ کیا ہے یا کوئی زیادتی کسی شخص نے کی ہے، لیکن یہ بندہ اس کو صرف معاف کر دیتا ہے، معاف ہی نہیں معاف کرنے کے بعد کیا ہے اس کے ساتھ مزید احسان یہ کرتا ہے، اس کو کیا ہے کچھ کیا ہے احسان کے بدلے کچھ روپے اس کو عنایت کر دیتا ہے اس کی زیادتی کے اوپر، اسے اخلاق عظیمہ کہتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام اخلاق عظیمہ کے اوپر فائز تھے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے ایک یہودی سے قرضہ لیا، میعاد متعین ہو گئی، مقدار کیا ہے اس کے وقت متعین ہو گیا، فلاں تاریخ اور فلاں اس کے اندر کیا ہے ہم تمہیں یہ قرضہ واپس کر دیں گے، لیکن اس یہودی نے کیا کیا ابھی وہ وقت آیا نہیں تھا جس کے اوپر وعدہ ہوا تھا، اس سے پہلے آ کر کے کیا ہے نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور غلط الفاظ سے بولا کہ کیا ہے تمہارے یہی طریقہ ہے، تم دوسروں کے قرضے کو لے لیتے ہو اور واپس نہیں کرتے ہو۔ اس نے کیا ہے نبی کے ساتھ اس طریقے سے یہ پیش آیا، غصے کے ساتھ کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور اللہ کے نبی سے پوچھا اے اللہ کے رسول میں اس کی گردن کو اڑا دوں؟ نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا اے عمر نہیں، بلکہ تمہیں چاہیے تھا اس سے یہ کہتا ہے حسن طریقے سے مانگے، اچھے طریقے سے مجھ سے قرضے کا مطالبہ کرے، اور مجھے یہ کہنا چاہیے تھا اے اللہ کے رسول آپ اس کے قرضے کو ادا کر دیں۔ تو لہذا اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ اور جا کر کے جتنا اس کا قرضہ ہے اتنی مقدار لا کر کے اس کو دو، اور مزید احسان یہ کرو مزید قرضے سے زیادہ کیا ہے اور کچھ اس کو ادا کر دو۔ تو لہذا یہ اخلاق عظیمہ تھے، وہ یہودی اسلام لے آیا۔ نبی علیہ السلام کے اخلاق یہ تھے، اخلاق کے ذریعے سے کیا ہے آپ نے دین کی کیا تشہیر کی ہے، دین کو پھیلایا ہے۔ شریعت کے اندر اخلاق کی بڑی اہمیت حاصل ہے، لیکن
آج ہم یہ سمجھتے ہیں کسی سے ہنس کر کے مل لینا اسے اخلاق کہتے ہیں. یہ اخلاق نہیں ہے. کسی سے کیا ہے مسکرا کر کے مل لینا, ہنسی طریقے سے مل لینا, یہ اخلاق اس کے بہت اچھے ہیں. نہیں, یہ اخلاق نہیں ہے, بلکہ یہ اخلاق کا نتیجہ ہے. اخلاق یہ نہیں ہے کسی سے ہنس کر کے مل لیا جائے. کبھی کبھی ہنسنا کیا ہے اس سے بندے کی مجبوری ہوتی ہے, دباؤ کے تحت وہ کیا ہے ملاقات کے وقت اس کے چہرے کے اوپر آ جاتی ہے. تو یہ اخلاق نہیں ہے بلکہ اخلاق کا نتیجہ ہے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق, مجھے جو بھیجا گیا ہے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے, مجھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. اور ایک دوسری روایت کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا بعثت معلما, مجھے معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہے تاکہ میں لوگوں کو سکھلاؤں کہ شریعت کے اندر اخلاق کیا چیز ہے, شریعت کی تعلیمات کیا ہے, میری حیثیت کیا ہے معلم کی بھی ہے اور میری حیثیت کیا ہے مکارم اخلاق کی بھی ہے. دونوں حیثیتیں میری ہیں. اسی لیے ایک کیا ہے حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے امت کو چھوٹی سے چھوٹی چیز کی تعلیم دی ہے. کیا ہے حتیٰ کہ کیا ہے پیشاب کرنے کا طریقہ بھی کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو بتلایا ہے, اور کیا ہے پخانہ کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے. ایک یہودی نے اعتراض کیا تمہارے نبی بڑے عجیب ہیں, حتیٰ کہ پیشاب کرنے اور پخانہ کرنے کے طریقے کو بھی بتلاتے ہیں, کوئی یہ بھی چیز بتلانے کی ہے؟ تو صحابی نے بڑے فخر سے فرمایا ہاں ہمیں فخر ہے کہ ہمیں اللہ نے نبی وہ دیا ہے, ہمیں اللہ نے رسول وہ دیا ہے جو ہمیں ہر چیز کی تعلیم دیتا ہے, حتیٰ کہ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کی کیا ہے ہمیں تعلیم دیتا ہے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا بعثت معلما, میں معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہوں, لوگوں کو کیا ہے سکھانے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے. انا بعثت معلما انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق, مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے. ترمذی کے اندر روایت موجود ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیا ہے, تو ام المؤمنین نے فرمایا نبی کے اخلاق بھی کوئی معلوم کرنے کی چیز ہے, آپ نے قرآن کو نہیں پڑھا ہے, جو قرآن ہے وہی نبی کا اخلاق ہے, جو قرآن کے اندر ہے ہو بہو نبی کے کیا ہے پورے وجود کیا ہے اس کی تشریح کرتا ہوا نظر آتا ہے. تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر چیز کی تعلیم دینے کے لیے بھیجے گئے ہیں, اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں. اور ایک دوسری روایت کے اندر ترمذی کے اندر ہی موجود ہے ما شیء اسقل فی میزان المؤمن, میزان مومن کے ترازو کے اندر قیامت کے دن کیا ہے سب سے وزنی جو چیز ہوگی وہ نماز نہیں ہوگی, روزہ نہیں ہوگا, زکوٰۃ نہیں ہوگی, صدقات نہیں ہوگا. تو مومن کے ترازو کے اندر سب سے زیادہ وزنی ہوگی, سب سے زیادہ بھاری ہوگی اسقل فی میزان المؤمن یوم القیامت من حسن الخلق, یہ اچھے اخلاق ہی ہے. اچھے اخلاق ایسی چیز ہے, اخلاق ایسی چیز ہے کہ بندہ اس کے ذریعے سے کیا ہے رات بھر عبادت کرنے والوں کے درجے کو پا لیتا ہے, دن بھر روزہ رکھنے والے کو درجے کو پا لیتا ہے اس اخلاق کے ذریعے سے کیا ہے. اسی لیے ترازو کے اندر میزان عمل کے اندر سب سے زیادہ جو وزنی عمل ہوگا انسان کے عملوں میں سے وہ نماز, روزہ اور زکوٰۃ نہیں ہوگا, بلکہ کیا ہوگا اچھے اخلاق ہوں گے, حسن اخلاق ہوں گے. اخلاق کے ذریعے سے کیا ہے بندے بڑے بڑے درجات کو حاصل کر لیتا ہے, بڑے بڑے مراتب کو پا لیتا ہے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں علی کرم اللہ وجہہ نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ حسن اخلاق
اخلاق جو ہے وہ آداب القرآن ہے۔ قرآن نے جس چیز کی تعلیم دی ہے وہی حسن اخلاق ہے۔ قرآن نے کہا ہے نماز کو پڑھنا ہے، یہ حسن اخلاق ہے، اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھنا ہے، یہی حسن اخلاق ہے۔ روزے کو رکھنا ہے، شریعت کی کیا ہے، شریعت کے دائرے میں رہ کر کے رکھنا ہے، یہی حسن اخلاق ہے۔ اچھے اخلاق صرف یہ نہیں ہے کسی سے مصافحہ کر لیا جائے، کسی سے سلام کلام کر لیا جائے، یہی اخلاق ہے، نہیں نہیں، اخلاق کا دائرہ شریعت کے اندر بہت زیادہ وسیع ہے۔ اس لیے کیا ہے، ابو سعید خدری سے مروی ہے، خصلتانی، دو خصلتیں ایسی ہیں لا یجتمعان فی مؤمن، کسی انسان اور مومن کے اندر یہ دو خصلتیں اکٹھی جمع نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ کون سی ہے؟ دو خصلتیں ایمان والے کے اندر بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ البخل، ایک چیز بخل ہے، بخل مومن ہو اور وہ بخل کرے یہ ہو نہیں سکتا ہے، ایمان کی شان نہیں ہے۔ بخل کو انجام دینا، بخل کی صفت کو اپنانا، وسوء الخلق، اور برے اخلاق کیا ہے، یہ ایمان والے کی شان نہیں ہے۔ اس لیے ابو سعید خدری نے فرمایا ہے خصلتان لا یجتمعان فی مؤمن، البخل وسوء الخلق، اچھے برے اخلاق اور بخل، یہ دو چیزیں ایسی نہیں ہے جس دل کے اندر ایمان ہو وہاں بخل اور برے اخلاق ہو، جس دل کے اندر ایمان موجود ہو وہاں بخل موجود ہو، یہ اکٹھے نہیں ہو سکتی ہے۔ تو لہذا ایمان والے کی شان ہے ہی نہیں کہ اس سے بخل صادر ہو، ایمان والے کی شان یہ ہے ہی نہیں کہ اس کے اخلاق برے ہو، اخلاق حسنہ ہونے چاہیے، اخلاق کریمہ ہونے چاہیے۔ کوئی ہمارے ساتھ برا کرے ہمیں چاہیے ہم اس کو معاف کر دیں، کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے ہمیں چاہیے، ہمارے اخلاق کا تقاضا یہ ہے ہم اس کو معاف کر دیں، اس کے اوپر صبر کریں۔ کسی نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے، اخلاق کا کیا ہے تقاضا یہ ہے، شریعت کی تعلیم یہ ہے وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اس کے اوپر صبر کیا جائے۔ جو بندہ صبر کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، جو بندہ صبر کرتا ہے اللہ کی نصرت اس بندے کے ساتھ ہے، جو بندہ صبر کرتا ہے اللہ کا نصرت اور وعدہ اس کے ساتھ ہے۔ اور دوسرے کیا ہے، جو بندہ احسان کرے اور اس کو معاف کر دے، تو لہذا احسان کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی نصرت بھی ہے، احسان کرنے والوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ بھی ہے، احسان کرنے والوں کے ساتھ اللہ خود موجود ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، دو صفتیں بیان کی ہیں، ایک اتقوا، دوسری محسنون، کہ احسان کرنے والے، اس کو معاف کرنے والے، دوسرے اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کے اوامر کو بجا لانے والے، اللہ کے نواہی سے بچنے والے، اس کے اندر تقوی موجود ہے، اللہ کے تمام حکموں کو بجا لائے، اللہ نے جن جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان چیزوں سے بچ جائے، یہ بندہ متقی ہے، اسے اللہ سے ڈرنا کہتے ہیں۔ تو لہذا ڈرنے والوں کے ساتھ بھی کیا ہے، اللہ موجود ہے، اور برے اخلاق کیا ہے، اس کو معاف کرنے والا، اچھے اخلاق کو اپنانے والا، اس کے ساتھ بھی اللہ موجود ہے۔ یہ تمام صفتیں وہ ہیں جس کو شریعت نے بیان فرمایا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام بلند اخلاق والے تھے، اخلاق عظیمہ کے اوپر فائز تھے، آپ نے اخلاق کی تعلیم دی ہے عمل کے ذریعے سے بھی۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں چاہیے ہم ان تمام حکموں کے اوپر عمل کریں، ان اخلاق کے طریقے کو سدھاریں، اخلاق کے پیمانے کو شریعت کی روشنی کے اندر جانچیں اور اس کو پرکھیں۔ ہمارے اخلاق شریعت کے مطابق ہیں یا شریعت کے خلاف ہیں؟ ہمارے اخلاق کیا ہے، شریعت کی روشنی کے مطابق ہیں یا اس کی روشنی کے خلاف ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے جس چیز کو ہم اخلاق سمجھتے ہیں وہ اخلاق شریعت کے اندر ہے ہی نہیں۔ ہنس کر کے مل لینا یہ شریعت کے اندر اخلاق نہیں ہے۔ بندہ مجبوری کے تحت بھی ہنس سکتا ہے، ملاقات کے تحت کیا ہے بندہ ہنستا ہے، دباؤ کی وجہ سے، بڑے چھوٹے پن کی وجہ سے کسی بڑے بندے سے ملاقات ہو، اس کی تعظیم کے اندر بندے کے چہرے کے اوپر کیا ہے مسکراہٹ آ جاتی ہے، اس کو ہم اخلاق سمجھ بیٹھتے ہیں، یہ اخلاق نہیں ہے۔ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اور کیا ہے
معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سب سے آخری وصیت کی تھی وہ یہ تھی. حضرت معاذ خود فرماتے ہیں کہ میں جب گھوڑے کے اوپر سوار ہو رہا تھا تو میرا ایک پاؤں کیا ہے رکاب کے اندر موجود تھا, تو لہذا اس وقت کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ کو آخری وصیت کی, یا معاذ خلقک للناس, لوگوں کے لیے اچھے اخلاق کا معاملہ کرو, اچھے برتاؤ کا مظاہرہ کرو, لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو. یہ سب سے آخری وصیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کی تھی. تو میرے دوستوں اور بزرگوں, اخلاق کی بڑی اہمیت ہے شریعت کے اندر, اور کیا ہے ابو داؤد کے اندر تو روایت یہاں تک موجود ہے, بندے کے اخلاق اگر اچھے ہوں, اخلاق حسنہ ہو یا اخلاق کریمہ ہو یا اخلاق عظیمہ کے اوپر وہ بندہ فائز ہو جائے, تو لہذا وہ بندے کا مقام یہ ہے, رات بھر ایک بندہ نمازیں پڑھ رہا ہے لیکن اس بندے کے اخلاق درست نہیں ہے, لیکن جو بندہ رات بھر عبادت نہیں کرتا ہے اس کے اخلاق بہتر ہے, اس کے اخلاق اچھے ہیں. اور ایک بندہ دن بھر روزہ رکھ رہا ہے لیکن اس کے اخلاق بگڑے ہوئے ہیں, اخلاق سو ہے, اخلاق حسنہ نہیں ہے. لیکن جو بندہ دن بھر روزہ نہیں رکھتا ہے تو لہذا اس کے اخلاق درست ہے. تو لہذا یہ شخص جو دن بھر روزہ نہیں رکھ رہا ہے, رات بھر نمازیں نہیں پڑھ رہا ہے, صرف اس کے اخلاق اچھے ہیں, تو ابو داؤد کتاب الادب کے اندر روایت موجود ہے, یہ بندہ جس کے اخلاق درست ہے یہ رات بھر عبادت کرنے والے اور کیا ہے دن بھر روزہ رکھنے والے سے زیادہ بہتر ہے, یا کیا ہے دن بھر روزہ رکھنے والے اور رات بھر نمازیں پڑھنے والوں کے کیا ہے درجے کو حاصل کر لیتا ہے, بلند اخلاق کے ذریعے سے, اعلیٰ اخلاق کے ذریعے سے, اخلاق حسنہ کے ذریعے سے. تو میرے دوست اور بزرگوں, دین اللہ کے نزدیک کیا ہے دین اسلام ہے. اللہ نے دین اسلام کو کیا ہے ہمارے لیے پسند فرما دیا ہے, اس کو مکمل فرما دیا ہے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل کے ذریعے سے بھی, اپنے فعل کے ذریعے سے بھی اور اپنے قول کے ذریعے سے بھی, اور صحابہ نے اس کے اوپر عمل کر کے کیا ہے ہم کو نمونہ دے دیا ہے, آئیڈل دے دیا ہے کہ اسوہ موجود ہے, ہم اس کو دیکھیں اور دیکھنے کے بعد کیا ہے اس کے مطابق ہم چلیں, اپنے اخلاق کو درست کریں. انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, میں بلند اخلاق کیا ہے اور اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حیثیت یہ ہے اور دوسری حیثیت یہ ہے انا بعثت معلما, میں معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. دوسری حیثیت یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام معلم بھی ہے, اخلاق کریمہ اور اخلاق حسنہ اور اخلاق عظیمہ ان کو کیا ہے پورا کرنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں. تو شریعت کے اندر کیا ہے بے شمار آیات ہیں, بے شمار احادیث ہیں جو اخلاق کی تعلیم دیتی ہے, لیکن آج ہم لوگ کیا ہے اخلاقی اعتبار سے کیا ہے اتنے گر گئے ہیں. غیر قوموں نے کیا ہے اخلاق کو اپنایا ہے, شریعت کی تعلیم کے مطابق اللہ نے انہیں دنیاوی زندگی کے اندر بھی کیا ہے ترقی دے دی ہے, وہ ترقی کر رہے ہیں. ہم اخلاقی اعتبار سے گر گئے ہیں, ہمارے اخلاقی پیمانہ یہاں آ چکا ہے جب ہم تجارت کرتے ہیں, جب ہم کاروبار کرتے ہیں تو لہذا ہم جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں, جھوٹ بول بول کر کے کیا ہے ہم مال کو فروخت کر رہے ہیں. کیا یہی نبی کی تعلیم تھی؟ کیا یہی نبی کا اسوہ تھا؟ نبی نے ہمیں یہی تعلیم دی تھی کہ جب مال کو بیچا جائے, جھوٹ بول کر کے بیچا جائے, جو چیز مال کے اندر, جو صفت مال کے اندر جس کو ہم بیچ رہے ہیں اگر وہ نہیں ہے, ہم اس کی مزید صفتیں بیان کر کے اس مال کو فروخت کر رہے ہیں. تو لہذا یہ شریعت کے اندر کیا ہے, یہ شریعت کی تعلیم ہے ہی نہیں. ہم تجارتی اعتبار سے اتنے گر گئے ہیں, اسی لیے کیا ہے ہم تجارتی اعتبار سے بھی, کاروباری اعتبار سے بھی اور بزنس کے اعتبار سے بھی کیا ہے ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. اور غیر قومیں کیا ہے اسلام
اسلام کی تعلیم کو اپنا رہی ہیں وہ ترقی کر رہی ہیں، ہم سے آگے بڑھ رہی ہیں۔ اب ہمارے ذہنوں کے اندر کیا ہے، یہ سوال آتا ہے ہم تو مسلمان ہیں، وہ غیر مسلم ہیں، وہ ترقی کر رہے ہیں، اللہ ان کو مال دے رہا ہے، اللہ ان کی تجارت کے اندر برکتیں دے رہا ہے، لیکن ہم تو مسلمان ہیں، قرآن کو ماننے والے ہیں، شریعت کو اپنانے والے ہیں، نبی کو اللہ کا رسول ماننے والے ہیں، آپ کی تعلیمات کو اپنانے والے ہیں۔ ہم کیا ہے بزنس کے اعتبار سے، تجارت کے اعتبار سے اتنے پیچھے کیوں جا رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے ہم نے شریعت کو چھوڑا ہے، تجارت کے اندر ہم نے شریعت کو چھوڑا ہے، کاروبار کے اندر ہم نے شریعت کو پسے پشت ڈالا ہے، بزنس کے اندر ہم ترقی کی بجائے تنزلی کے اوپر آ گئے ہیں، ہم پیچھے کی طرف چل رہے ہیں، وہ آگے کی طرف چل رہے ہیں۔ وہ لوگ اگر مال کو بیچتے ہیں بالکل صاف ستھرے طریقے سے، بالکل کیا ہے جو اس کی صفت ہے اس کے مطابق بیچتے ہیں، اللہ نے ان کو ترقی دی ہے، وہ آئے دن ترقی کر رہے ہیں، شریعت کو اپنا رہے ہیں، شریعت کے حکم کے اوپر دنیا میں جو بھی عمل کرے گا اللہ اسے ترقی دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وہ الگ مقام ہے کہ مسلمان کا ٹھکانہ جنت ہے اور کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ آخرت کے اندر ہوگا، لیکن دنیا کے اندر کیا ہے جو بھی اسلامی تعلیمات کو اپنائے گا اخلاقی اعتبار سے اللہ اسے بلند کرے گا، دنیا کے اندر وہ قومیں ترقی کریں گی، دنیاوی زندگی کے اندر ان کو اللہ مال بھی عطا کرے گا، ان کو اللہ دولت بھی عطا کرے گا، ہر چیز اللہ ان کو دے گا جو اسلامی تعلیمات کو اپنائیں گے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، اسلام کو ماننے والے ہو یا اسلام کو نہ ماننے والے ہو، جو لوگ بھی ہو جو شریعت کے حکم کے اوپر عمل کریں گے وہ کیا ہے ترقی کریں گے۔ تو میرے دوست اور بزرگوں ہمیں چاہیے ہم اخلاق کو سدھاریں، اخلاق کی درستگی کریں۔ بے شمار آیات احادیث کے اندر نبی نے اس کی تعلیم دی ہے، کم سے کم کیا ہے 60-70% اسلام کا احکام وہ ہے جو اخلاق سے متعلق ہے، ایک دوسرے کے حقوق سے متعلق ہے، ایک دوسرے سے وابستہ ہے، باقی 80-20% یا 25% احکام وہ ہیں جو حقوق اللہ سے متعلق ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، لیکن ہم لوگوں نے صرف نماز، روزہ اور زکوٰۃ کو دین سمجھ لیا ہے۔ جو 60-70% اسلام کے احکام ہیں جو معاشرت سے تعلق رکھتے ہیں، حسن معاشرت سے تعلق رکھتے ہیں، حسن اخلاق سے تعلق رکھتے ہیں، ہم نے اس کو پچھوڑا ہے، ہم نے اس سے بالکل کیا ہے دین کا حصہ نہیں سمجھا، بلکہ یہ سمجھا یہ دین کا حصہ ہے ہی نہیں، ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ نہیں، ہمیں ان کو اپنانے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ اللہ کی مدد بھی ہوگی، اللہ کی نصرت بھی ہوگی، اللہ کا وعدہ بھی ہوگا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے، والذین هم محسنون، جو اخلاق کو درست کرنے والے ہیں، اخلاق کو اچھا کرنے والے ہیں، اللہ خود ان کے ساتھ ہے، اللہ کی نصرت خود ان کے ساتھ ہے، اللہ کا وعدہ ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے میرے دوست اور بزرگوں اللہ مجھے بھی توفیق دے اخلاق کو درست کرنے کی، اعمال کو درست کرنے کی، شریعت کے مطابق چلنے کی، اور آپ سب لوگوں کو بھی اور تمام اہل ایمان کو بھی کیا ہے اپنے اخلاق درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا ہے اسوے کو اپنانے والا بنائے۔ اسی کے اندر ہماری کامیابی ہے، اسی کے اندر ہماری ترقی ہے، اسی کے اندر ہم ترقی اور بلندی کے مقام کو پہنچیں گے، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق